اپنی اولاد اور نوجوان نسل کی تربیت کے سلسلے میں پچھلے جمعے کچھ باتیں عرض کی تھی اور اسی سلسلے کو آج کے مجلس میں آگے بڑھانا مقصود ہے۔ رزق کے حوالے سے کہ رزق اللہ رب العالمین کی طرف سے انسان کو ملتا ہے، وہی اللہ رازق ہے اور کوئی رازق نہیں۔ تو اس سلسلے میں انسان اگر اپنے اوپر اللہ رب العالمین کی ذمہ داری اپنے کندھوں پہ ڈالنا چاہے تو اس کے اپنے اوپر ایک ظلم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ ترغیب دی ہے، ایک روایت میں فرمایا تزوجوا الودود الولود فإنی مکاثر بکم الامم یوم القیامہ، تم لوگ ایسی عورتوں کے ساتھ نکاح کیا کرو جو بہت زیادہ محبت کرنے والی اور اولاد جننے والی ہوں، کہ قیامت کے دن میں تمہاری کثرت پر دوسری امتوں پر فخر کروں گا کہ آج میری امت کے افراد زیادہ ہیں۔ تو یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک فخر کی بات ہے، لیکن جیسا کہ یہ ضروری ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں اضافہ کیا جائے، تو اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ایسی امت میں اضافہ نہ ہو جسے دیکھ کر بندے کو خود ہی خجالت اور شرمندگی ہو، بلکہ ایسی امت میں اضافہ کرنا چاہیے جسے دیکھ کر بندے کو خود بھی ایک قسم کا افتخار محسوس ہو، فخر محسوس ہو، اور یہی نسل، یہی امت آگے جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک عزت کا سبب بنے گی۔ تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ رزق اور مال کے حوالے سے یہ چونکہ اللہ رب العالمین کی طرف سے انسان کو ملتا ہے، اور مال یہ بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے ہی ہے جو کہ رزق کی ایک صنف اور ایک نوع ہے۔ اور مال کی تعریف علماء کچھ اس طرح کرتے ہیں، ما يمكن ادخاره ويميل الطبع الیہ، جس کو جمع کرنا ممکن ہو اور اس کی طرف انسان کی طبیعت مائل ہوتی ہو، جیسے کہ اولاد انسان کے لیے یہ ایک باعث آزمائش چیز ہے، ایسے ہی یہ اموال انسان کے لیے باعث آزمائش ہے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہاری اولاد، تمہارے اموال یہ باعث امتحان ہے۔ یہ اللہ رب العالمین انسان کو جتنی بھی نعمتیں اللہ نے دی ہے تو اس میں انسان کی آزمائش مقصود ہے، اور یہ انسان اس دنیا میں ہمیشہ کی زندگی گزارنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ یہ انسان آخرت کے لیے اس دنیا میں کچھ کمانے کے لیے آیا ہے۔ قس بن ساعدہ الایادی ان کا یہ فرمان ہے، انکم لتموتون کما تنامون، تمہیں ایسے ہی ایک دن موت آئے گی جیسے روز تمہیں رات کو نیند آتی ہے۔ ثم انکم لتستيقظون، پھر تمہیں اسی طرح زندہ کیا جائے گا جیسے کہ تم روز جاگ اٹھتے ہو۔ ثم انہا لجنۃ ابدا او لنار ابدا، پھر یا تو جنت ہوگی اور یا پھر دوزخ ہوگی، درمیان میں کوئی اور راستہ نہیں ہوگا۔ تو یہ انسان کے لیے جتنی بھی نعمتیں ہیں انسان کی آزمائش کے لیے ہے، مال کی نعمت یہ بھی آزمائش کے لیے ہے۔ تو یہ انسان اگر مال کو سمجھ لیتا ہے کہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اور مال کو اگر دیکھا جائے تو اس کی تعریف یوں بھی بنتی ہے کہ ما یمال بہ الی اللہ تعالی، یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے،
اگر یہ اس کی حقیقت کو پہچان لے تو یہ ایک انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ مال کی حقیقت کو سمجھ لے کہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اور اپنی نوجوان نسل اور اولاد کی تربیت کی فکر کرے کہ کیسے ان کو سمجھانا ہے کہ یہ مال انسان کے لیے سب کچھ نہیں ہے، اور جب انسان یہ سمجھ نہیں جاتا، اولاد کو سمجھاتا نہیں، تو پھر اس کا نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ گھر کے افراد ایک دوسرے کے ساتھ بڑی محبت کرنے والے ہوتے ہیں، بڑے پیار کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن تب تک جب تک ان کے والدین ہو، جب بڑے ہو، اور تب تک جب ان کی نظریں وہ مال پر مرکوز نہیں ہوتی، اور جب ہر ایک کی نظر وہ مال پر آ جاتی ہے، تو پھر یہ گھر میں رہنے والے دو سگے بھائی وہ بھی ایک دوسرے کی شکل دیکھنا تک پسند نہیں کرتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے مال کی حقیقت کو سمجھا نہیں ہوتا۔ وہ مال کو شاید اپنا خدا سمجھ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ مال کو اپنا سب کچھ سمجھ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اس دنیا میں ہی ہمیشہ کے لیے رہنا ہے اور ہم نے آگے کوئی اور جانا نہیں۔ حالانکہ یہ انسان کا تو دنیا میں اپنا گھر نہیں ہے۔ علماء بات کرتے ہیں، مسائل بیان کرتے ہیں، ایک انسان کا اپنا آبائی گھر ہوتا ہے، آبائی وطن ہوتا ہے، وطن اصلی جسے کہا جاتا ہے، کوئی وطن اقامت ہوتا ہے، کوئی وطن سفر ہوتا ہے، لیکن یہ ساری چیزیں یہ محض عارضی زندگی کے لیے انسان کے ساتھ وابستہ ہے، ورنہ انسان کا گھر دنیا میں نہیں ہے۔ ہم کہاں سے آئے؟ آدم علیہ السلام کہاں سے تشریف لائے؟ ضرور یہ جواب ہے کہ آدم علیہ السلام جنت سے آئے، اور علماء فرماتے ہیں وہ گھر بھی کوئی گھر ہے جس میں روز بیماریاں ہوتی ہیں، وہ گھر بھی کوئی گھر ہے جس سے جنازے اٹھتے ہیں۔ یہ تو گھر نہیں ہوا، یہ تو امتحان کا ایک مقام ہے۔ انسان کے لیے گھر تو وہی ہونا چاہیے جہاں پر سکون آئے، جہاں پر انسان کو نعمتیں ملے اور راحتیں ملے۔ وہی انسان جب مال کی حقیقت کو نہیں سمجھتا اور مال کو اپنا سب کچھ سمجھ جاتا ہے تو یہ انسان پھر خسارے میں جا پڑتا ہے۔ شیخ احمد رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہم اپنے استادوں کے ساتھ جا رہے تھے، ایک جنازے پر ہم روانہ تھے، راستے میں کیا دیکھتے ہیں کہ 4-5 کتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ ان کو دیکھ کر ہمیں بڑا عجیب لگا۔ استادوں نے بھی فرمایا کہ کتوں کے اندر بڑی صفات ہے، بڑی خصوصیات ہیں، یہ ایک دوسرے کے ساتھ دیکھو کچھ نہیں کہتے، کھیل رہے ہیں۔ جنازے سے واپسی پر ہم اسی راستے سے آ رہے تھے، دیکھا کہ ان کتوں کے سامنے کسی نے مردار قسم کے گوشت کا ٹکڑا ڈال دیا تھا اور وہ کتے ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے تھے۔ تو استادوں نے فرمایا کہ دیکھو یہ ہے دنیا، جب ان کتوں کے سامنے یہ گوشت کا ٹکڑا نہیں تھا تو ایک دوسرے کے ساتھ پیار کے ساتھ رہ رہے تھے، اور جب ان کے سامنے کسی نے یہ مردار گوشت ڈال دیا تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ یہ انسانوں کے لیے دنیا اور مال کی مثال ہے کہ جب دنیا اور مال انسان کے پاس نہیں ہوتا تو ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے نہیں ہیں، گھر کے افراد نہیں لڑتے، معاشرے کے افراد نہیں لڑتے، لیکن جب وہ مال کو اس کے معنی سے ہٹ کر سمجھتے ہیں، اپنا سب کچھ سمجھ لیتے ہیں، تو پھر ایک دوسرے پر گھومتے رہتے ہیں، اور پھر ان کی دنیا بھی برباد ہو جاتی ہے اور آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے۔ تو یہ مال یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے انسان کو ملتا ہے۔ ضروری ہے کہ اپنی اولاد اور نوجوان نسل کی تربیت میں ان باتوں کو ملحوظ رکھا جائے۔ اس سلسلے میں اولاد کی تربیت کے حوالے سے علماء فرماتے کہ اولاد کی تربیت کیسے ہوگی، ہم انہیں کیا سمجھائے، کیا کہہ دے، انہیں کیا عملی طور پر ان کو سمجھا دے۔ تو بڑی آسان بات ہے کہ جو کچھ شریعت میں ممنوع ہے
وہ ممنوع کام، ناجائز کام اپنی اولاد کے سامنے ہرگز نہ کیا جائے، اور جو کام انسان کے اوپر لازم ہے تو وہ ضرور ادا کر لیا جائے۔ اب بچوں کے اوپر آج کل کے معاشرے کا سب سے نازک اور خطرناک مسئلہ وہ یہ ہے کہ ہم خود بھی جھوٹ بولتے ہیں اور اولاد کو بھی جھوٹ بولنے کا عادی بنا دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اپنی والدہ کے ساتھ ہے۔ اتنے میں والدہ نے اس کو بلایا کہ آؤ میں تجھے کچھ دینا چاہتی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً پوچھا آپ کے پاس کچھ ہے کہ اسے دینا چاہتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس کھجور کا ایک دانہ ہے، میں وہی دینا چاہتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تیرے پاس کچھ نہ ہوتا اور ویسے کہہ دیتی تو تیرے نامہ اعمال میں جھوٹ کا ایک گناہ لکھ دیا جاتا۔ جھوٹ چاہے وہ مذاق میں ہو، چاہے وہ چھوٹے کے ساتھ ہو، بڑے کے ساتھ ہو، جھوٹ ہی ہوتا ہے۔ اس کا نقصان وہی ہوتا ہے جو جھوٹ کا نقصان ہے، وہی نقصان، وہی وبال جو کہ جھوٹ کا ہے وہ چھوٹے بچے کے ساتھ جھوٹ بولنے میں بھی ہے۔ اور بعض اوقات گھر کے دروازے پر کوئی آ جاتا ہے کہ فلاں گھر میں ہے، بچے کو کہہ دیا جاتا ہے کہ جا اسے کہہ دے کہ وہ گھر پہ نہیں ہے۔ آگے بچے بھی بڑے سیانے ہوتے ہیں، وہ آگے جا کے کہہ دے کہ ابو جی کہہ رہے کہ وہ گھر پہ نہیں ہے۔ کہنے کو تو یہ ایک لطیفہ بن جاتا ہے، لیکن یہ جو گھر کی طرف سے اسے ماحول مل گیا جھوٹ بولنے کا، تو اگر ہم اسے تعبیر کا جامہ پہنا دیں، یہ والد، یہ باپ اپنے اس چھوٹے بچے کو یہ نہیں کہہ رہا کہ میں گھر پہ ہوں یا نہیں ہوں، دراصل یہ کہہ رہا ہے کہ میں تیرا باپ بہت بڑا جھوٹا ہوں اور تیری تربیت کسی جھوٹ پر کر رہا ہوں، آگے جا کر تو نے ایک بڑا جھوٹا بننا ہے۔ تو اولاد کی تربیت کے سلسلے میں یہ کہ ان کے سامنے گناہ کا کوئی کام نہ کیا جائے، اور ان کے سامنے جو نیکیاں انسان کے اوپر لازم ہے وہ نیکیاں کرنا یہ انسان کی ذمہ داری ہے۔ لوگوں نے کیسے کیسے اپنی اولاد کی تربیت کی ہے۔ شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمت اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں کہ جب میرے والد محترم بچے تھے، چھوٹا بچہ، اور جب وہ ان کی زبان کھل رہی تھی، باتیں شروع کر رہے تھے، تو انہیں پاؤ پارا یاد ہو گیا تھا۔ کیوں؟ یہ ماں کی وجہ سے کہ جب وہ ان کو دودھ دیتی تھی تو انہیں قرآن سناتی تھی۔ مسلم شریف کے ایک حاشیے میں ایک عالم کا یہ قول نقل ہے، وہ اپنے بچے کو یہ نصیحت فرما رہے کہ بیٹا، گھر کے اس کمرے میں نے 12,000 مرتبہ قرآن کا ختم کیا ہے۔ اس کمرے میں گناہ نہ کرنا، یہ کمرہ گناہ کے لیے نہیں ہے، یہ اللہ کی عبادت کے لیے ہے۔ میں نے اس میں گناہ کا کام نہیں کیا، میں نے رب کا کلام پڑھا ہے، تو آپ نے بھی اس میں گناہ کا کام نہیں کرنا۔ اب ہم اپنی اولاد کو کیا کہہ سکتے ہیں کہ میں نے ساری رات اس پر سوشل میڈیا کا مختلف قسم کے فحش مناظر دیکھے، میں اس پر فیس بک دیکھتا ہوں، میں یوٹیوب پر گندے چینل دیکھتا ہوں۔ ہمارے پاس کیا ہے اپنی اولاد کو دینے کے لیے؟ انسان کی خود اپنی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے جو نعمت ہے ان کا شکر ادا کرے، اپنی اولاد کو اس کا قابل بنا دے کہ وہ بھی اللہ کی نعمتوں کا وہ شکر ادا کرے۔ تو یہ انسان کو جو ہاتھ ملے ہیں، کان ملے ہیں، آنکھیں ملی ہے، یہ اس لیے کہ اس پر ہم سوشل میڈیا کے خرافات دیکھ لیں اور سن لیں۔
جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا شکر کسے کہتے ہیں، شکر کسے کہتے ہیں؟ تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے شکر بس اتنی سی بات ہے، اللہ یستعان بشیء من نعم اللہ علی معاصیہ، اللہ یستعان بشیء من نعم اللہ علی معاصیہ، کہ اللہ رب العالمین کی دی ہوئی نعمتیں اس کی نافرمانی میں استعمال نہ کی جائے۔ آپ نے فحش منظر دیکھنا ہے، اس کے لیے کہیں اور سے آنکھ خرید لو۔ یہ رب کی دی ہوئی آنکھ اس کے لیے تو نہیں تھی، اس پر تو رب کا کلام دیکھنا تھا، اس پر تو آپ نے علماء کو دیکھنا تھا، مشائخ کو دیکھنا تھا، کعبے کو دیکھنا تھا، کلام الہی کو دیکھنا تھا۔ اگر آپ نے کچھ خرافات سننا ہی ہے، اس کے لیے کہیں اور سے کان خرید لو، یہ رب کا دیا ہوا کان اس لیے تو نہیں ہے۔ تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ فرمان، یہ بہت ہی عالیشان فرمان ہے کہ اللہ رب العالمین کی تمام نعمتوں کا شکر اگر بندے نے ادا کرنا ہے تو کیسے ادا کرنا ہے؟ تو اپنی اولاد، اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا، اپنے آپ کو جنت کے قریب کرنا، اور اپنی نوجوان نسل اور اپنی اولاد کی فکر کرنا اور ان کی تربیت کرنا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ جو کچھ میں نے کہا اور جو کچھ سنا گیا، اللہ رب العالمین اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا